أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. سورہ بقرہ کی 177 نمبر کی آیت پڑھی گئی، 170 پر 7۔ ابھی آپ نے کل کے پروگرام کے متعلق سن لیا۔ کل 10 بجے عشاء کی نماز ہوگی، 21، 23، 25، 27، 29، ان کو کہتے ہیں طاق راتیں، اکہری راتیں۔ ان کو برابر تقسیم کر ہی نہیں سکتے، برابر 20 کو 10 10، 8 کو 4 4، 21 کو برابر کیسا تقسیم کریں گے؟ 10.5 ہو جائے گا نا، اس لیے ان کو طاق راتیں کہتے ہیں۔ یہ 5 راتوں میں پروگرام 10 بجے عشاء کی نماز، پھر اس کے بعد تراویح کی نماز، پھر اس کے بعد بیان، تقریباً 12 بجے پروگرام ختم ہوگا۔ پھر اس کے بعد وتر کی نماز 2:45 بجے پڑھی جائے گی۔ لوگ دعا وغیرہ میں مشغول رہتے ہیں، کچھ اور بھی نفل نمازیں پڑھنا چاہتے ہیں، اور اللہ کے رسول نے فرمایا رات کی آخری نماز وتر بناؤ۔ اس لیے وتر کی نماز ذرا دیر سے رکھتے، ورنہ تو وتر کی نماز بھی تراویح کے ساتھ پڑھ لے سکتے تھے، لیکن کیونکہ لوگ کچھ عبادتوں میں نفل نمازوں میں مصروف رہتے ہیں، اس لیے وتر کی نماز دیر سے پڑھتے۔ الحمدللہ یہ 5 راتوں میں اس طرح پروگرام ہوگا۔ ابھی جو میں نے آیت پڑھی نا، آپ کو بتایا میں نے، یہ سورہ بقرہ کی 170 پر 7 نمبر کی آیت ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان کی چند باتوں کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے لیس البر، نیکی جو جنت کو لے جائے گی وہ صرف مشرق اور مغرب کی طرف رخ کر لینے سے نہیں حاصل ہوگی وہ نیکی، بلکہ بہت ساری دوسری باتوں پر عمل کرو گے تو پھر تم جنت میں جا سکو گے۔ مشرق مغرب چاروں جہت اللہ کی ہے، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ ایسے اللہ نے کہا۔ اللہ کے رسول جب آئے مدینے کو، تقریباً 18 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، جو کہ یہودیوں کا قبلہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اب تم کو مکے کی طرف، مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہے۔ تو یہود نے کہا ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کیا جی ہے اتنے دن ہماری طرف نماز پڑھے، اب ان کا قبلہ بدل گیا؟ اچھا دین بھی بدل جاتا، دیکھو ایسے تانا دیے۔ تو بہرحال وہ ایک بات تھی۔ یہاں جو کہا گیا کہ یہ صرف مشرق یا مغرب کی طرف رخ کر لینے سے ایمان کی نیکی حاصل نہیں ہوتی، یہ ایسے ہی کہا گیا جیسے کچھ رسمی چیزیں اختیار کر لیتے تو اس کی وجہ سے عالم نہیں بن جاتے۔ کوئی آدمی اگر
बड़ा सा इमामा पहन ले, शेरवानी पहन ले, फुला कर ले, हाथ में ऐसा पकड़ ले, तो क्या बहुत बड़े मालिम हो जाते क्या? नहीं होते जी। आलिम होने के लिए शर्त बहुत है। उसी तरह कोई आदमी कहे भाई तुम मुसलमान हो क्या? अरे टोपी पहना हो। अरे टोपी पहनने से मुसलमान हो जाते? ऐसे एक चीज़ है जो लोग अपने आप को समझते हैं ये करने से मुसलमान हो जाता। कहा अल्लाह ने नहीं, वलाकिन्नल बिर्रा, जन्नत में ले जाने वाली नेकी वो है अल्लाह पर ईमान लाना। और ये सबसे बड़ी चीज़ है, अल्लाह को एक मानना, शिरक से अपने आप को पाक रखना, अल्लाह की कुदरत पर ईमान लाना, अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात को मुस्तहकम करना अपने दिल में। अल्लाह से डर पैदा हो जाएगा तो फिर ईमान की हालत सुधर जाएगी, मोमिन गुनाहों से दूर हो जाएगा और फिर अल्लाह ताला के करीब हो जाएगा। वल-यौमिल आखिर, दूसरा क़यामत के दिन पर यकीन होना। वलक़द जि'तुमूना फुरादा कमा खलक़नाकुम अव्वल मर्रा। क़यामत के दिन हर एक आदमी को अल्लाह के सामने जाकर जवाब देना है, ये यकीन होना चाहिए ना। वो दिन ऐसा होगा यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनी। बीवी, बच्चे, माँ, बाप, भाई, सबसे आदमी भागेगा, अल्लाह मुझे बचा, अल्लाह मुझे बचा। ऐसा सोचना चाहिए। सबको अल्लाह के सामने खड़े होकर जवाब देना है। क्या क्या गुनाह करे, नेकी करे तो उसका भी हिसाब मिलेगा, गुनाह करे उन गुनाहों का भी हिसाब देना क़यामत के दिन। दुनिया में कितना भी छुप जाए गुनाह, क़यामत में नहीं छुपेगा ना। वल-यौमिल आखिर, वल मलाइका, फरिश्तों पर ईमान लाना। फरिश्ते एक ऐसी मखलूक है कि अल्लाह ने हमारे लिए उनको मुकर्रर किया है। ये फरिश्ते हमारे साथ हमेशा रहते। जब हम बन जाते माँ के पेट में 120 दिन के, वहाँ से फरिश्ते का काम शुरू हो जाता, हमारे साथ हमेशा रहते जी। ख़बर में गए तो भी साथ रहते, क़ब्र में भी अज़ाब देने वाले फरिश्ते वहाँ भी रहते। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फरिश्ते तुम्हारे साथ हमेशा रहते हैं। अल्लाह ने कहा ना किरामन कातिबीन, ये फरिश्ते हमारा कच्चा चिट्ठा लिखते हैं, अच्छा बुरा सब लिखते हैं। यालमून मा तफ़अलून, फरिश्ते बैठकर लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, कहाँ बैठते हैं, क्या करते हैं, अल्लाह को मालूम। तो फरिश्ते सिर्फ दो जगह इंसान से अलग रहते हैं। एक जो लेट्रिन को जाता है, फरिश्ते लेट्रिन में नहीं आते। और इसी तरह बाज़ हदीसों से मालूम होता है मियाँ बीवी जब सोहबत करते हैं वहाँ फरिश्ते नहीं रहते, बाकी पूरी जगह फरिश्ते रहते। इसीलिए लेट्रिन को जाते वक्त दुआ पढ़ते, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊदु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। अल्लाह इस बुरी जगह में जो खबीस जिन हैं, औरतों के मर्द, उनके फितने से बचा अल्लाह। और जब फरिश्ते नहीं रहते हैं ना, तो इसलिए बहुत सारे लोग लेट्रिन में देर तक बैठे भी रहते, बेकार का आराम करने की जगह समझते, मालूम नहीं क्या है। जल्द से जल्द फारिग होकर आ जाना चाहिए, फिर गुफराना का पढ़ना चाहिए। वहाँ कभी कभी आदमी याद करते रहता है, वो कहाँ रखा, मैं कहाँ गया, लेट्रिन में याद आता। बहुत सारे लोगों को ऐसे याद आता, हाँ फलां जगह रखा। शैतान, फरिश्ते वहाँ नहीं है ना, उस बुरी जगह आपको ले जाता है। तो अल्लाह से डर कर और आखिरत से डर कर फरिश्तों से
کا لحاظ کرتے ہوئے زندگی گزارنا۔ کتنی باتیں ہوئی جی، ایک تو اللہ اور آخرت اور پھر فرشتے۔ چوتھی بات والکتاب، اللہ نے جتنی کتابیں نازل کی وہ اس زمانے کے لیے اس پر عمل کرنا ضروری تھا، اور وہ کتابیں سب کی سب اللہ کی طرف سے نازل کی گئیں۔ قرآن مجید ہم کو جو اللہ نے دیا ہے وہ صرف تلاوت کے لیے نہیں، غور و فکر کرنے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے اللہ نے ہم کو قرآن دیا ہے۔ یہ ایمان لانا، صرف یہ سمجھنا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اتنا ہی نہیں ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد والنبیین، سارے نبیوں پر بھی ایمان لانا ہے، وہ اپنے اللہ کی طرف سے اپنے اپنے زمانے میں اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے، اور وہ سچے تھے اور ان کے اخلاق پاک تھے۔ والنبیین، اتنی باتیں ہوئی جی، 5 باتیں۔ وآت المال علی حبہ، سب کے دل میں مال کی محبت ہوتی ہے، کس کے دل میں نہیں رہتی ہے؟ سب مال کو پسند کرنے والے، لیکن اللہ کا جو نیک بندہ ہوتا ہے مال ملتا بھی ہے، خرچ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ کس کو دیتا ہے؟ وآت المال علی حبہ ذوی القربى، رشتہ داروں کو دیتا جی، جو غریب ہیں، محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کو دیتا۔ رشتہ دار جو ہوتے ہیں ان کو صدقہ خیرات کریں گے ڈبل ثواب ملے گا، زکوٰۃ بھی دیں گے رشتہ داروں کو ڈبل ثواب ملے گا، لیکن شرط یہ ہے وہ رشتہ دار نیک ہوں، اچھے ہوں، نمازی ہوں، ان کو دے تو ڈبل ثواب ملے گا۔ اگر وہ نیک نہیں ہیں، غلط لوگ ہیں، ان کو نہیں دینا چاہیے، رشتہ دار ہونے کے باوجود نہیں دینا چاہیے۔ البتہ کبھی کبھی رشتہ دار جو ہوتے ہیں نا ہم سے دشمنی کرتے، عربی میں کہتے ہیں اکثر الاقارب عقارب، اکثر رشتہ دار بچھو ہوتے، ڈنگتے رہتے۔ ویسے لوگ نیک بھی ہیں، نماز بھی پڑھتے، لیکن تمہارے ساتھ برا سلوک بھی کرتے، دینا ان کو زکوٰۃ، صدقہ خیرات کرنا، تاکہ وہ اپنی شرارت سے یا آپ کی بدگوئی سے دور ہو جائیں، بچ جائیں، ان کو دے سکتے ہیں۔ والیتامیٰ، یتیموں پر خرچ کرنا جی بہت بڑی نیکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا وکافل الیتیم کہاتین، میں بھی اور یتیم کی پرورش کرنے والے ایسے ہیں۔ یہ انگلی ذرا اونچی ہے، یہ نیچے ہے، یتیم کی پرورش کرنے والا یہ، اور میرا درجہ اتنا بڑا، نہیں تو ایسے بتائے، اتنا ہی جی، اتنا فرق نہیں ہے، تھوڑا فرق ہے، ایسے اللہ کے رسول نے فرمایا۔ والیتامیٰ، یتیم کس کو کہتے ہیں؟ وہ بچہ جو بالغ نہیں ہے، اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، اس کو یتیم بولتے۔ ماں انتقال ہوئی تو اس کو یتیم نہیں بولتے، باپ انتقال ہوئے تو اس کو یتیم بولتے۔ الحمدللہ دنیا کے اندر مسلمانوں نے بہت سارے یتیم خانے کھول کے رکھے ہیں، یتیموں کی پرورش کرتے، یتیم بچیوں کی کبھی اور یتیم بچوں کی، بہت سارے ہیں دارالایتام، اور لوگ ان کی کفالت بھی کرتے، جہاں یتیم بچے بچیاں ہیں ان کے لیے ماہانہ بھیجتے پیسہ۔ ہاں جی، بہت بڑی نیکی ہے جی یتیموں کو پالنا۔ لیکن جب بڑے ہو گئے اب یہ یتیم نہیں، بالغ ہو گئے اب یتیم نہیں۔ اگر جن کے باپ انتقال ہو گئے بولے تو میں بھی یتیم، ہمارے والد دونوں بھی یتیم ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے، چھوٹے بچے۔ والمساکین، ضرورت مندوں کو مال دینا بڑی علامت ہے، اللہ کے راستے میں پیسے خرچ کرنا، مال لوگوں کو دینا، مال کی محبت ہوتے ہوئے بھی
سب کو دیتے، جو بھی ضرورت میں ہیں ان کو دیتے، والمساکین مسکینوں کو دیتے۔ مسکین کا کیا مطلب ہے؟ مسکین کا مطلب ایسا ہوتا ہے، آدمی کے پاس انکم ہے لیکن بس نہیں آتی، اس کا مہینے کا خرچہ 5,000 روپیہ ہے، 3,000 انکم ہے، اسے 2,000 کم پڑتا، اس کو مسکین بولتے۔ کچھ ہے اس کے پاس، پورا نہیں ہے۔ فقیر بولے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، اللہ نے کہا صدقہ خیرات دے سکتے ہیں، دینا چاہیے فقیروں کو جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، والمساکین مسکینوں کو جن کے پاس تھوڑا ہے بس نہیں آتا ہے، ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ تو مساکین مسکین کی جمع ہے۔ وابن السبیل، اور مسافروں کو بھی۔ قدیم زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ روز دور دور کا سفر کرتے تھے، اب ان کے پاس جو پیسہ تھا سب ختم ہو گیا، کھانے پینے پریشانی رہتی ہے، ہم ان کو دے سکتے، زکوٰۃ کا پیسہ بھی دے سکتے ان کو۔ لیکن پرانے زمانے کی بات تھی، گھر میں مالدار ہیں، سفر میں آئے تو لوٹ گئے، پیسہ ختم ہو گیا، گھر کو جانے کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ آج کل تو بات ہی نہیں ہے، آدمی دنیا کے کسی بھی کونے میں رہے اور یہ ٹیم ہے فلاں، یہ ٹی ایم ہے فلاں ہے فلاں ہے، ڈالے پیسہ نکالے۔ اب ویسے سبھی مسافر نہیں رہے، جو پرانے زمانے میں تھے ویسے لوگ ابھی نہیں ہیں۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی اس طرح کی صورتحال ہو تو دے سکتے ہیں۔ کوئی ایسا آدمی جو کہ اکاؤنٹ وغیرہ کچھ بھی اس کا نہیں ہے، اے ٹی ایم کا کارڈ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، آیا بستی میں لٹ گیا، اس کو دے سکتے جی۔ فرمایا والسائلین، جو بھی مانگتے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے ان کو بھی دینا۔ کہاں کہاں مال خرچ کرنے کے لیے اللہ بتاتا، دیکھو ایک دو جگہ نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے رشتہ دار ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، مسافر ہیں، اور مانگنے والے ہیں، اور گردن کو آزاد کرنے میں، سائلین مانگنے والوں کو۔ ایک ضعیف حدیث میں ایسا آتا ہے، للسائل حق وَإِن جاء علی فرس، کوئی آدمی گھوڑے پر بیٹھ کر آ کر سوال کرتا، دو بھی کہتے بھی، کہا دینا اس کو، گھوڑے پر بیٹھ کر آیا اور ہم چلتے ہیں، ہم سے بڑا آدمی معلوم ہوتا ہے، کہا دو جی، ضعیف حدیث ہے لیکن ہے اس کا مطلب ایسے، کہا دو جی اس کو، یہ سمجھو گھوڑا کرائے پر لایا ہوگا، چلنے ہوتا نہیں، گھوڑا کرائے پر لیا ہوگا، اس کا گھوڑا نہیں ہوگا، اس کا گھوڑا ہوگا تو کتنے 1,000 روپے کا مالک ہے نا وہ، اس لیے والسائلین مانگنے والوں کو دیتا ہے۔